شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى الى آخرہ. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 185. حاضرین محترم، اس درس قرآن کی بنیادی مقصد کو آپ کے سامنے رکھ کر دعاؤں کا طالب ہوں کہ تقریباً 550 سال سے ہم پوری قوم اور قیامت تک آنے والی قوم کے افراد ہر مقدس موقع پر اور ہر دن یہ نعرہ لگاتے ہیں، یہ ہماری مقدس تسبیح ہے کہ القرآن والمہدی امامنا. قرآن بھی اور مہدی بھی ہمارے امام ہیں. تو یقیناً مقتدی کے لیے، فالوورز کے لیے یہ جاننا ضروری ہے، یہ ان کے علم میں بات لائی جائے کہ امام کیا کہتا ہے، امام کیا کرنے کا حکم دیتا ہے. قرآن ہمارا امام ہے. امام کے ارشادات کیا ہیں؟ جیسا مقتدی امام کے تکبیر باندھنے پر تکبیر باندھتا ہے، پہلے نہیں باندھ سکتا، تو مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ امام کے پیچھے فالو کرتے ہوئے امام کیا کر رہا ہے، کب کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے. یہ نہیں کہ امام قبلہ رخ ہے، مقتدی بالکل ڈیڈ اگینسٹ ہے، ہو ہی نہیں سکتا، یہ اقتدا نہیں. تو قرآن عظیم ایک مومن بندے کی زندگی کا امام ہے، مرشد ہے، ہادی ہے، رہبری کرنے والا ہے، مینیفیسٹو ہے، سب سے بڑا گائیڈ ہے. تو اس امام کی اقتدا کیسے کرے؟ امام کیا کہتا ہے، امام کیا بتاتا ہے، امام کیا کرنے کا حکم دیتا ہے اور کیا نہ کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ ساری باتیں جاننا ہے. برسوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خدمت کرا رہا ہے. دیکھیے، ٹپ ٹپ ایک خطرہ گرتا ہے، کہیں چھت میں اگر سوراخ ہے، ٹپ 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 ایک خطرہ گرتا ہے. تو ہوتا کیا ہے، ماربل بھی اگر ہے، گرینٹ بھی ہے، تو وہاں پر ٹپ ٹپ کی وجہ سے راؤنڈ سوراخ پڑ جاتا. ویسے ہی اگر اللہ کے کلام کو دھیرے 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 سنے تو اس دل پر اثر ہوتا ہے. امام کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین کے اس ناچیز فقیر کی خدمت کی وجہ سے جب مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ میاں آپ نے جو حدیث شریف پیش کر کے بتایا تھا کہ سحری کرنا برکت ہے اور سحری برکت کو بے وضو حاصل نہیں کرے، ہم وضو کرتے ہیں اور بخیل نہ ہونے کے لیے تحیۃ الوضو پڑھ کے سحری کرتے ہیں. دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور جو محنت کی جا رہی ہے
اس کا پھل یہاں مل رہا ہے، اور اللہ مہربان ہو جائے تو یہی آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کے فالو کرنے کے انداز کو میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے بار بار، اور اب تو اللہ کے فضل سے سوشل میڈیا آ گیا، اس کی کوئی باؤنڈری نہیں، سبھوں کے مریدین فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تم میری سبھوں سے درخواست ہے کہ بند کمروں میں سے ہی دعا دیجیے۔ ہو سکتا ہے کسی چیز سے اختلاف ہو، کسی بات سے اختلاف ہو، لیکن قرآن سے اختلاف نہیں ہو سکتا، احادیث سے، روش رسول سے، ہولی لائف اسٹائل محمد الرسول اللہ کی، اس سے نہیں ہو سکتا، ہولی لائف اسٹائل مہدی مراد اللہ کی، اس سے نہیں ہو سکتا، بنیادی چیزوں سے۔ اس کے لیے دعا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لوگوں کی بھی خدمت کرا رہا ہے، تو یہ باؤنڈری نہیں رہی، اس کی وجہ سے بہت سے فائدے ہو رہے ہیں۔ باوجود حالات کے، لیکن اس کے باوجود تھکن نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں کے، سننے والوں کے جذبے کو دیکھ کر، جو ٹپ ٹپ سے جو گڑا پڑا ہے، جو گول سوراخ پڑا ہے، وہ دیکھنے کے بعد دل میں حسرت ہوتی ہے کہ اس کو اور کنٹینیو کرتا جائے۔ الحمدللہ، بہرحال، اور ساتھ ساتھ یہ یاد دلانا ہے کہ دیکھو امام کیا کہتا ہے، قرآن ہمارا امام ہے، امام کیا کہتا ہے، کیا کرنا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ حاضرین محترم، ہر انسان کے نیچر میں، فطرت میں اللہ تعالیٰ یہ بات ودیت کر دی، ٹھوس دی، ڈال دی، بٹھا دی کہ تم پلاننگ کرو۔ ہر انسان، چاہے وہ مومن ہو، کافر ہو، دیندار ہو، بے دین ہو، جس کا کوئی دین بھی نہ ہو، جس کا کوئی دھرم بھی نہ ہو، وہ بھی، اس کی فطرت میں بھی یہ بات ہے، فیوچر پلاننگ کرتا، آگے کا، مستقبل کا۔ تو فیوچر ہے کیا اصل میں؟ یہ ہمارا امام بتاتا ہے، قرآن۔ اوریجنل پرمننٹ فیوچر کیا ہے؟ اوریجنل فیوچر کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ تعالیٰ صاف طور پر بتا دیے، کئی جگہ ہے، ایک آیت ثبوت کے طور پر، کہ اولا سے بہتر آخرت ہے، یعنی اس دنیا سے بہتر آخرت ہے۔ اب آخرت ہے تو پھر یقیناً پلاننگ کس کی ہو، ماسٹر پلاننگ کس کی ہو؟ اس کی ہو جو پرمننٹ ہے، جو اوریجنل ہمارا فیوچر ہے، پرمننٹ فیوچر ہے، اس کی پلاننگ ہونی چاہیے۔ اب انسان کی فطرت ہے، انسان چاہتا کہ میرا فیوچر ایسا ہو، میری فیملی ممبرز کا ہو، میرے بچوں کا ایسا ہو۔ ذرا شادی ہوئی تو سب سے پہلے بچوں کی بات، فیوچر بنانے کی بات، اور قرآن اصل فیوچر کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نزول قرآن کا ہے، قرآن نازل ہوا، قرآن ہی ہمارا امام، قرآن ہی ہمارا مرشد اعظم، قرآن ہی ہمارا ہادی اعظم، یہی رہبر کرنے والا، یہی سب سے بڑا گائیڈ، یہی سب سے بڑا مینیفیسٹو۔ اس میں ہر چیز کا، ہر مسئلے کا حل ہے، ہر مرض کا علاج ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کتاب کو، اس گائیڈ کو، اس امام کو پورے عشق و محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، میننگ اور معنوں کے ساتھ پڑھا جائے۔ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو صرف پڑھنے پر ہی ثواب لکھ دیا ہے، لیکن معنوں کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ثواب تو گھٹ، لیکن فیوچر پلاننگ میں مددگار، دل کی دنیا بدل جاتی، انسان کا زندگی کا طرز ہی بدل جاتا ہے، کیونکہ اس میں وہ ساری باتیں بتا دی گئی ہے۔ تو اصل مستقبل کیا ہوتا ہے، اوریجنل فیوچر کیا ہے، پرمننٹ فیوچر کیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھے، ورنہ جیسا کہ بتایا گیا کہ ہر مرض کا علاج ہے، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر چیز کی دوا ہے، ہر مرض کا علاج ہے، إِلَّا الْمَوْتِ، موت کی کوئی دوا نہیں، کوئی اسٹے آرڈر نہیں مل سکتا، کوئی موت کی رکاوٹ بننے والی چیز نہیں ہے، تو وہ تو گھٹ ہے۔ اب اس حساب سے مستقبل کی پلاننگ کرنی ہے تو ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تلاوت کردہ آیت قرآنی میں بیان فرما رہے ہیں کہ شہر رمضان الذی،
رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو اللہ کا نور دکھانے والا ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق اور باطل کو جدا کرنے والا، الگ الگ کرنے والا بھی ہے۔ آیت صاف ہے، کلیئر ہے، معنی سمجھ گئے۔ اب اس حساب سے رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اور یہ نزول قرآن کا مہینہ، اس میں قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، امام سے اٹیچ ہو جاتے ہیں، امام سے اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کر لیتے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ خود کو تبدیل کرنے والا مہینہ یہ بن جاتا ہے۔ مہینے کتنے ہیں؟ 12، لیکن اللہ تعالیٰ ایک مہینے میں تبدیلی کرنے کی، ریکٹیفائی کرنے کی، جسٹیفائی کرنے کا ایک موقع دیا ہے کہ یہ مہینے میں تم اپنے آپ کو ریکٹیفائی کر لو، ریکنیکشن کر لو۔ وائی فائی چلے گیا، کیا کرتے؟ جاتے وائی فائی کے موڈم کے قریب جاتے، اور یہاں تک یہاں تک یہاں ریکنیکٹ ہو گیا، اوہ وائی فائی آ گیا، وائی فائی آ گیا، خوش۔ سب سے بڑا وائی فائی یہ قرآن عظیم ہے، اس کو فالو کر لیجئے تو پھر اس کے بعد آپ جو چاہے ونڈو اوپن کر لیجئے، جو چاہے اپلیکیشن اوپن کر لیجئے، جو چاہے اپلیکیشن آپ رن کر لیجئے۔ تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اصلاح کرنا ہے، اپنے آپ کا کریکشن کرنا ہے تو قرآن کی طرف جائیے۔ پاکی، طہارت، کلیننگ کرنا ہے اپنی یہ باڈی کو یا پھر اسپریچول باڈی کو پاک کرنا ہے، تو پھر آ جاؤ قرآن کے سانچے میں ڈھل جاؤ۔ لیکن یاد رکھو کہ محنت کرنے کے بعد ہی پھل ملتا ہے۔ مشقت، تکلیف، مصیبت اٹھانے کے بعد ہی کامیابی ملتی ہے۔ آپ بیٹھے بیٹھے یہ تو پلاننگ نہیں کر سکتے کہ میں یہاں سے ادر کنٹری جاؤں گا، لیکن چلے گئے، وہ صرف خواب میں ممکن ہے۔ آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی، پہلے سرچ کرنا پڑے گا، اگر فلائٹ ہے تو کون سا فلائٹ، کس کی اسکیم اچھی ہے، کہاں پر فیئر کم ہے، فیسلٹیز زیادہ ہیں، ساری چیزیں دیکھتے، سب ملنے کے بعد پھر بکنگ ہوتی، کنفرم ہوتا، ریکنفرم ہوتا، پے ٹی ایم سے پے کرے، بینک سے پے کرے، بہرحال سب یہ پروسیجر ہے، یہ کرنے کے بعد ہی بکنگ ہوتی۔ کیا کر رہے ہیں؟ پلاننگ۔ اس کے بعد آ کے موت کے فرشتے بولے چلیے آپ کا ادھر کا ٹکٹ کٹ گیا، وہ سب باقی رہ گیا، ادھر کا ٹکٹ کٹ گیا، چلے گیا۔ قرآن عظیم اس پلاننگ کی طرف دعوت دیتا ہے جو پرمنٹ ہے، آپ کی کوئی چیز ویسٹ نہیں ہوگی، آپ کا سرچ کرنا ویسٹ نہیں ہوگا، آپ کی بکنگ ویسٹ نہیں ہوگی، آپ کی ری بکنگ ویسٹ نہیں ہوگی، آپ کی پلاننگ ویسٹ نہیں ہوگی، سب کے سب۔ خالی قرآن یہ کہتا ہے کہ نیکی کا ارادہ کر لیے ثواب گھٹ تمہارے اکاؤنٹ میں آ گیا، نیکی کر لیے تو پھر نیکی کے حساب سے اللہ تعالیٰ دے دیتے، گناہ کا ارادہ کیے تو اللہ ہولڈ پہ ڈال دیتے، دیکھیں گے کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، ہولڈ پہ ہے، نہیں کرا چلو ڈیلیٹ، کرا تھوڑا، ثواب میں زیادہ پرسنٹیج رکھ دیے بھائی، 10%، 20%، 70%، یا پھر انگنت، انلمیٹڈ۔ برائی میں ایک کرے چلو ایک ہی گناہ۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اللہ تبارک و تعالی نزول قرآن کا ہے، اور ہم قرآن کو امام مانتے ہیں، تو اس حساب سے میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھیے دنیا کا بھی اصول ہے، کوئی جب پروفیشنل کورس کرتے ہیں، ہائی پروفیشنل کوئی کورس کر رہے ہیں، تو ٹریننگ کتنی ہوتی؟ لمیٹڈ، تھوڑی۔ ٹریننگ میں پاس ہوتے ہی پوسٹنگ ہوتی ہے، پوسٹنگ کتنی ہوتی؟ 1 مہینہ ٹریننگ ہوئی تو پوسٹنگ بھی 1 مہینے کی ہوتی نہیں۔ ابھی 58 ایئرس سے گورنمنٹ 61 کر دی، 3 سال اور بڑھا دی، جتنے گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کے لیے 3 سال بڑھا دی۔ تو پوسٹنگ کتنی ہوئی؟ بڑی، زیادہ ٹائم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ 1 مہینہ تم پریکٹس صحیح کر لو، ٹریننگ صحیح لے لو، 11 مہینے کی پوسٹنگ تمہاری پرفیکٹ کر دی جائے گی۔ 12 مہینے میں 11 مہینے کے لیے آدمی کو
ٹریننگ کا ثبوت دینا ہے، تو اس حساب سے 1 مہینے کی ٹریننگ میں اللہ تعالیٰ 11 مہینوں کی پوسٹنگ دے رہے ہیں. تو جب 1 مہینے میں آدمی صحیح طور پر ٹریننگ لے لے گا تو ریکٹیفائی پرفیکٹ کرے گا، پاکیزگی مکمل حاصل کرنے کی جستجو کرے گا، اصلاح اپنی بہترین کرے گا. زندگی کے ہر شعبے میں یہی اصول ہے. زندگی کے کسی بھی فیلڈ میں جائیے آپ، ٹریننگ بہت ہی شارٹ ہوتی، چھوٹی، اور پوسٹنگ لانگ ٹائم، پرمنٹ، زیادہ ٹائم کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہاں ہماری جو پوسٹنگ کی ہے دنیا میں، ٹیمپروری دنیا میں آئے ہیں، کسی کی عمر 50 60 70 80 100 جتنی بھی، لیکن اس کی پوسٹنگ ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہاں کبھی زندگی ختم نہیں ہوگی. تو یہاں جیسا کریں گے ٹٹ فار ٹیٹ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، کما تدینو تدانو. یہاں پر اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کی سچی محبت اور عبادت کے سچے جذبے کے ساتھ زندگی گزارے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ اجر وہاں پر بہترین رکھے ہیں. نہیں یہاں کی رنگ رنگیلیوں میں، دنیا کی آرٹیفیشل چیزوں میں الجھ کر انسان پرمنٹ زندگی کو بھول گیا، اور اس کے بعد جب خبر میں آنکھ کھلی تو سمجھ میں آیا کہ ریالٹی تو یہ ہے، وہ تو ریل تھی، یہ ریالٹی ہے. جب پریشان ہوگا. اور کافر کی تمنا قرآن میں جا بجا بتا دی گئی، کافر کی حسرت کہ مالک پھر سے دنیا میں ریٹرن کیجئے، بھیجئے، ہم بیک ٹو پویلین ہوتے، پھر سے اچھا گیم کھیلتے آتے. اللہ تعالیٰ بولتے نہیں، ایک ہی مرتبہ تمہیں جو دیا گیا تھا موقع، ایک ہی مرتبہ. تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ایسا ہے، عبادتیں، ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ اس میں لا دی. ایک ہی فرض ایسا ہے اسلام کا جو رمضان المبارک میں نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ فرض پلیس سے ریلیٹڈ ہے، مختص ہے 1 مہینے سے. حج. حج کے فرض کے علاوہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزے کے علاوہ اللہ تعالیٰ ساری عبادتوں کو، سارے فرائض کو، ساری سنتوں کو، سارے مستحبات کو بھر دیا ہے، لا دیا ہے، سوائے حج کے. تو اس 1 مہینے میں مشقت صحیح معنوں میں جھیلے، ٹریننگ پوری کنسنٹریٹ کرتے ہوئے اختیار کرے، پوری توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ قرآن کو اپنا امام، ہادی، رہبر، مرشد بنا کر اگر ہم یہ 1 مہینے میں ٹریننگ حاصل کریں تو 11 مہینوں کی زندگی بوجھ نہ بنے گی، نہ بوجھ دکھے گی. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرمائیں کہ لو یعلم العباد، اگر لوگ جان جائیں کہ رمضان المبارک، معافی رمضان میں اللہ تعالیٰ کیا کیا رکھا ہے، کون سی ڈش ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں دسترخوان نازل ہوا، رمضان میں منا و سلوا کا اچھی چیز کھانا ہے، اور حلیم کہتے ہیں، حالانکہ حلیم نہیں کہنا چاہیے، اللہ کے پاکیزہ ناموں میں سے ایک پاک نام ہے، حریص کہنا چاہیے. بہترین سجاوٹ ہے، سحری میں زبردست ٹکا کے، افطار میں اچھا ٹکا کے. پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا دیا ہے کہ رمضان المبارک میں جو غذا لینا ہے، جو میڈیسن لینا ہے، وہ اسپریچول ہے. غذا کو تو چھوڑو، حلال چیز کو چھوڑنے کا نام ہی روزہ ہے. ساما یسومو، رک جانا. چیز سامنے ہے، حلال ہے، موجود ہے، رک جانا، ہاتھ کھینچ لینے کا نام ساما یسومو، رک جانا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹک ٹک کھاتے بیٹھے، ایسا دکھ رہا ہے کہ پھر یہ ملے گا نہیں دستر، یہ نہیں ہے. اپنی روحانیت کو جلا بخشنا ہے، اپنی روحانیت کو زبردست میڈیسن دینا ہے، زبردست دوا دینا ہے، زبردست غذا دینا ہے، تاکہ پھر 11 مہینوں میں ادھر کی ملی ہوئی ٹریننگ ہمیں کام میں آئے. حاضرین محترم، قرآن عظیم انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اللہ نے جو قرآن نازل کیا، یہ کیا ہے؟ ہادی ہے، ہدایت کرنے والا، گائیڈ کرنے والا. وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ ہدایت کی کھلی نشانیاں بھی ہے، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا، الگ کرنے والا.
نہیں بھائی زمانہ سب کر رہا ہے میں کیوں کروں. نہیں, اللہ سے لیلۃ القدری خیر من الف شہر میں کیا دعا کرتے؟ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے ہمارے پروردگار, اے ہمارے پالنہار, ہمیں حق کو حق ہی دکھلا اور ساتھ ساتھ اسے فالو کرنے, اس کو اختیار کرنے کی توفیق دے. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ, باطل کو باطل ہی دکھلا اور اس سے بچنے کی ہم میں کیپیسٹی دے. یہ دعا کرتے. یہ نہیں کہ زمانہ جدھر جا رہا ہے, جو سب کر رہے نا میں کرا تو کیا, سب کی خبر کی جواب نہیں دیتے. اپنی خبر ایک اپنی الگ پراپرٹی ہے, وہاں پر آپ سے امیگریشن آفیسر پوچھے گا من ربک ما دینک ما محمدن. یہ سب سوال ایک ہی آدمی سے ہوں گے, بیٹے سے, باپ سے, بیوی بچوں سے نہیں ہوں گے. جو خبر میں ہے اسی سے ہوں گے. تو فرق کرنے کی ایک کیپیسٹی دیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں فرق کرنے والی خصوصیت پیدا کرنا ہے, اور یہ ہدایت اور فرق کرنے کی صفات انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو قرآن عظیم کو عشق نامہ الہی اللہ کا لو لیٹر سمجھ کر اسے تھام لیتے ہیں, اسے اختیار کر لیتے ہیں, اپنی زندگی میں مکمل طور پر اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حاضرین محترم, ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ والا کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ ارے بھائی اللہ والے تھے انہوں, وہ اللہ والا تھا, وہ مر گیا, اللہ والا تھا. اللہ والا کون ہوتا ہے؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 215 اور مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 11870, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ انا للہ اہلینا من الناس, بے شک لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ والے ہیں. اہل اللہ, اللہ والے ہیں. کون ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, قالوا یا رسول اللہ من ہم. صحابہ نے سوال کیا کہ من ہم یا رسول اللہ, وہ لوگ کون ہیں جو اللہ والے ہیں؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہم. حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ وہ لوگ قرآنی سانچے میں ڈھل جانے والے ہیں, قرآن کو اپنا امام, ہادی, رہبر, مرشد ماننے والے ہیں, وہ اللہ والے اور اس کے نزدیک خاص لوگ ہیں. یعنی سلیکٹڈ پرسنس کون ہیں؟ جو اللہ کے قرآن کو, اللہ کے کلام کو اپنی زندگی میں سانچہ بنا کر اس میں ڈھلنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. تو ماہ رمضان المبارک چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو نازل ہی کیا ہے ہدی للناس, لوگوں کی ہدایت کے لیے, تو ہمارا کام ہے کہ اس قرآن سے ہدایت حاصل کریں. ڈھلنا اسی وقت ممکن ہوگا اور آسان ہوگا جب کہ ہم پورے عشق و محبت کے ساتھ عشق نامے سے عشق کرنے لگ جائیں. قرآن سے جو عشق نامہ ہے اس سے عشق کرنے لگ جائے. اور امام جو کہتا ہے, امام جب جھکتا ہے جب جھکنے کی سعادت حاصل کرے, امام جب اٹھتا ہے جب اٹھنے کی سعادت حاصل کرے, امام جب بیٹھتا ہے جب بیٹھنے کی کوشش, امام جیسا کرتا ہے ویسا کرنے کی کوشش کرے. تو پھر سمجھ لیجئے کہ قرآنی سانچے میں ڈھلنا آسان اور ممکن ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اس نزول قرآن کے مقدس مہینے میں اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, ساروں کو قرآن سے کنیکٹ کرنے کی, قرآن سے رابطہ بڑھا دینے کی سعادت حاصل کریں, اور قرآن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے پوری خوش دلی کے ساتھ انہیں کرنے کی سعادت حاصل کریں, اور جن باتوں سے روکتا ہے پوری ایمانداری کے ساتھ ان سے رک جانے کی بھی ہم سعادت حاصل کریں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.